وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ جب شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین اور ہوشیار تھا، اور اس وجہ سے اس کا باپ اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر انسان کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گیو می 51 ٹرینڈ یوٹیوب چینل، جس کے ساتھ میں ہوں محمد صادق حق۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی حکومت تھی۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جان نثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور سب صلیبیوں کو قتل کر دیا۔ جب کہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا، صلیبیوں سے جھڑپ اس نے اناطولیہ پر قابض سپہ سالار تیتوش کے بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے۔ جبکہ وہ جو قیدی ساتھ لایا تھا، ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلطان سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی بغاوت اور سازش کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلہ کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشیوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعہ کے نزدیک تھا، اور وہاں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں جانا تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آ گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ سن 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا، منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کے ایشیائی کوچک کی مہم کا سربراہ باجی نویان تھا۔
اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کئی قبیلہ پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ حیمہ خاتون بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے قریبی قبیلے دودرگہ چلے گئے۔ دودرگہ کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو اپنے چچا سلطان علاء الدین کیقباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ باجی نعین کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد بھائی دودرگہ قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹپتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلدارو نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد صرف ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکنا تھا۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوق سلطنت کے تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس کی راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور سلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی اور روحانی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے۔ ان کی مرضی سے وہ سلیبیوں کی قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سے اجازت لی، اپنے وفاداروں، جان نثاروں، اپنی والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے تقریباً 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہو کر وہ کئی قبیلے کے چھوٹے سے ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے۔ قبیلہ بھوک و افلاس کا شکار ہو گیا۔ اس درمیان اس قبیلے کی عورتیں قالین بنانے پر زور دیتی رہیں اور وہ انہیں بیچ کر قبیلے کے لیے کھانے پینے کی ضروری اشیاء لائی جاتی رہیں، لیکن وہ ان کی ضرورت سے بہت کم مقدار میں ہوتی تھیں۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا دشمن چاودار قبیلہ بن گیا، جس کا سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل سے دشمنی کی اور ان کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے ارطغرل کے بہت سارے جان نثاروں کو قتل کر دیا۔ ساتھ ہی اس کے سارے سامان کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا، جس کے بعد وہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں گر گیا۔ ارطغرل قبیلے کے لوگ جس جگہ اپنی خرید و فروخت کرتے تھے اسے ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج تک ترکی میں اپنے نام ہانلی بازار سے موجود ہے۔ اس کا مالک سمیون قسطنطنیہ کے سلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل سردار کو اس جاسوس کا پتہ چلا تو سفید داڑھی والوں نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی ترگت کے ساتھ مل کر اسے بے نقاب کیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور سردار ارطغرل نے ہانلی بازار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے اب اورال سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سلجوقی وزیر سعد الدین کوپیک نے ارطغرل کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ وزیر سعد الدین کوپیک اس وقت تک اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی ہر بات ماننا مجبوری تھی، لیکن ارطغرل اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان علاء الدین کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے عیسائی اور رومی پادریوں سے
اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا سنا تو سلطان بہت متاثر ہوا۔ سعد الدین کوپیک نے سلطان کو کہا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہارنی بازار سلجوق سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہے، مگر سلطان تو پہلی ارطغرل کا گرویدہ ہو چکا تھا اور ترکوں میں تلوار سے حاصل کی گئی چیز کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین نے سردار ارطغرل کو اس سارے علاقے کا اچ بھیم یعنی سردار اعلیٰ بنا دیا اور وزیر کوپیک کو حکم دے کر واپس دنیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ بنانے کے بعد سلطان نے ارطغرل کو قلعہ چاہ حصار فتح کرنے کا کہا، کیونکہ ان عیسائیوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی ذلیل حرکت کی تھی۔ سلطان نے ارطغرل سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ایک لشکر اس کے لیے بھیجے گا۔ چودار قبیلے کا اورار بے ہمیشہ اس کا مخالف رہا، لیکن اس کا بھائی الیار بے اور چھوٹی بہن اصلاحان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ الیار جنگ میں بہت بہادری سے لڑتا رہا، لیکن آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا، اور اس کے بھائی کو غداری اور بغاوت کے جرم میں ارطغرل نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل کے جاں نثار ساتھی ترگت بے سے اس کی شادی ہو گئی۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ترگت کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا کر اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک ہو گئے۔ عیسائیوں کے قلعے کے جھڑپ کے دوران کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا اور نیکیا کے بادشاہ نے آرس کو گورنر تعینات کیا۔ آرس نے ارطغرل کے ساتھ دوستی کرنی چاہی، لیکن غدار اور سازشی سعد الدین کوپیک اور چودار کے سردار بہادر بے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دیں۔ ارطغرل کے بیٹے گندوز بے کو قید کر لیا۔ ارطغرل سردار نے آخرکار بہادر بے کو مار دیا اور اصلاحان کے شوہر ترگت کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ اب ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار ختم کیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ سخت جنگ ہوئی، مسلمان مجاہدین جان فشانی سے لڑے، قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ قلعے کا کماندار بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرانے لگا۔ ہارنی بازار اور قلعہ چاہ حصار فتح ہونے کے بعد ارطغرل کا چاروں طرف طوطی بولنے لگا۔ ارطغرل نے اپنے بڑے بھائی کو قلعے کا کماندار مقرر کیا اور خود ارطغرل سلطان علاء الدین کے پاس امیر سعد الدین کی سازشیں بتانے کونیا روانہ ہو گیا۔ اس نے تمام ثبوت پیش کیے، لیکن وہ غدار اپنی جان بچا گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے قباد اور اس کے جانشین شہزادہ قلعہ ارسلان کو مروا کر سلطان کے دوسرے بیٹے غیاث الدین کے خسرو کو سلجوق سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ علاء الدین کے قتل کا الزام سعد الدین نے ارطغرل پر لگا کر اسے قید میں ڈال دیا۔ سعد الدین کا اب سلطنت پر پورا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے قلعے سے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری اور عزاداری ختم کروا دی اور اپنے منہ بولے بیٹے گنال الب کو قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب غیاث الدین کے خسرو کو معلوم ہوا اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر امیر الصاعدین نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو آزاد کر کے سردار اعلیٰ بنا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے غدار کوپیک کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور یہ ذمہ داری ارطغرل کو سونپی۔ ارطغرل نے گنال الب کو سعد الدین کی اصلیت دکھائی اور ان سب نے ساتھ مل کر غدار وطن امیر سعد الدین کوپیک کو جہنم رسید کیا اور سلطنت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا۔ لیکن اس نے قلعے کا نگران گنال الب کو ہی رہنے دیا اور خود سوت ہجرت کر گیا۔ سوت سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے اسے عنایت کیا تھا اور یہ بھی اجازت دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر میں شامل کر سکتا ہے۔ ارطغرل نے ہارنی بازار سلجوق سلطنت کو دے دیا اور خود ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور باجی نعین کے ذمہ یہ کام لگایا
کہ یا تو وہ غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا وہ اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ باجی نعین نے جب 2 گنا لگان کا حکم دیا تو اس نے ایک معاہدہ نعین کو ارطغرل کے ساتھ دے کر عقدائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں باجی نعین کی بہن نے کئی قبیلے پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی اور نعین کی بہن ارطغرل کی والدہ حیمہ خاتون کے ہاتھوں ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل عقدائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے 2 سال کے لیے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور انہیں مہلت مل گئی، لیکن بدقسمتی سے عقدائی خان مر گیا اور اس کی موت ارطغرل پر ڈال دی گئی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ نعین نے اس کا تعاقب کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ واپس گیا اور عقدائی خان کے بیٹے قدم خان جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے راضی کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے داغ کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس پہنچا تو اس نے سوت ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سوت کی سرحد کے قریب عیسائی قلعہ کے گورنر نے ارطغرل کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران نیکیا کے بادشاہ کا بیٹا پرنس کیوڈر خود ارطغرل کے پاس حاضر ہوا اور اس سے بادشاہ کی طرف سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوت میں وقتی طور پر امن ہو گیا اور اس نے قبیلے کے ساتھ سوت میں ہجرت کر لی جو کہ اب اس کی جاگیر تھی۔ کوسے داغ کی جنگ میں سلجوکیوں کو بری طرح شکست ہوئی، اناطولیہ پر منگول قابض ہو گئے اور ارد گرد کے تمام قلعے دار سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ منگول غیاث الدین کے جانشین کو اپنی انگلیوں پر نچاتے رہے اور وہ ان کی کٹھ پتلی بن کر رہ گیا۔ مسلمانوں کے امیر منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفادات کے لیے کام کرنے لگے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین کے قاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلچ ارسلان سلطان بن گیا۔ اب منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق سے تبریک تک خون کے دریا بہا چکا تھا۔ اب وہ اناطولیہ کے باغیوں ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کئی قبیلہ اب سوت میں بس چکا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف جدوجہد تیز کر دی۔ دکھانے کے لیے وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن خفیہ طور پر منگولوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر، سلطان بائبرس اور چنگیز خان کے پوتے برکہ خان، جس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر لیا تھا، منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین کے قاؤس اور اس کے حامی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اندرونی سازشوں، غداروں اور صلیبیوں کے حملے سے ارطغرل بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا ہونا ضروری تھا اور وہ کسی طور پر بازنطینیوں سے جنگ کا روادار نہیں ہو سکتا تھا۔ منگولوں کی آمد جاری تھی، بہت سارے قبائل اس سے ڈر کی وجہ سے ہاتھ ملا چکے تھے۔ ارطغرل کو سوت میں کمزور کرنے کے لیے سلجوقی وزیر بہاؤالدین نے ساز باز کر کے امرولو قبیل کو سوت میں بسا دیا۔ امرولو کا سردار ارطغرل کا سخت دشمن تھا، لیکن اس کی بیٹی البلگی خاتون ارطغرل کو پسند کرتی تھی اور بعد میں ارطغرل نے اس کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ صلیبیوں کی ایک ٹیم دراگوس نے قلعہ پر قبضہ کر لیا، جو ارطغرل کو سوت سے مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو کے سردار عمر بے کو مار کر اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں جنگ کا خطرہ ہو گیا، لیکن یہ سب ارطغرل کی دانش مندی اور ذہانت سے بچ گئے۔ عمر بے کے بعد اس کا بیٹا بولات بے اس قبیلے کا سردار بنا۔ بولات بے اصل میں منگولوں کا خاص ساتھی تھا اور تمام باغی قبائل کے لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ ترکوں کا غدار تھا۔ وہ الباستی کے نام سے ترکوں کے لیے خوفناک علامت تھا۔ ڈریگوس بھی گمنام تھا
اور یہ دو گمنام دشمنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں میں اس کے ساتھ ہوتے تھے، ڈریکوس کلیسا کے زنگوج کے روپ میں اور الباستی بولات بے کے روپ میں۔ الباستی نے گلداروں کے قبیلے کو تہس نہس کر دیا اور وہ جان بچا کر پہاڑوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ارطغرل کے سامنے بہت زیادہ دشمن تھے اور مقصد بھی بہت بڑا تھا، وہ کسی دشمن کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے 2 منگول کمانڈر مار دیے جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد ہلاکو کا بھائی اروک بوکا اس کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اس نے الباستی کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف بہت جال بچھائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ ارطغرل نے ڈریگوس کو زہر کر کے مار دیا۔ الباستی ارطغرل کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب ارطغرل برقع خان سے ملنے مغرب چلا گیا۔ اروک بوکا کو اس کا پتہ چلا تو وہ ارطغرل کے پیچھے گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور وہاں پر ہی اروک بوکا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان سے مل کر جنگ کی۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں سے جنگ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور سلطان ظاہر بیبرز بھی اس کا ساتھ ہوگا۔ ارطغرل واپس قبیلے آیا، اپنے چھوٹے بھائی دھندار بے کو قائم مقام بنایا اور جہاد پر روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست فاش ہوئی، ہلاکو بیمار ہوا اور اسی بیماری میں مر گیا۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، بغداد سے خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی، سلطان بیبرس مصر واپس ہوا اور ارطغرل غازی بن کر واپس لوٹا، اور غازی کا نام اس کی زندگی میں اس کا حصہ بن گیا۔ وہ سن 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوت میں خالق حقیقی سے جا ملا اور وہیں پر اس کا مقبرہ ہے۔ ارطغرل کی بہادری، جرأت، جان فشانی اور اسلام محبت کی وجہ سے ترکمانستان میں اس کے نام ایک مسجد آج بھی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔